بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا اس خصوصی نشریات، اور آج آخری دن ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے یہاں بیٹھ کر کہ یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں۔ یہ موقع، یہ سعادتیں حاصل کرنی پڑتی ہیں، یہ سعادتیں خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ جب قلب کے اندر وہ عشق ہوتا ہے نا تو بلاوا وہاں سے خود بخود آ جاتا ہے۔ سوال اور آج کا موضوع آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو سوالات بے تحاشا سوالات ہیں۔ دامن وقت اس وقت اتنا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، وہ دامن ہم جھولی تو پھیلاتے ہیں لیکن وقت کا جو دامن ہے نا وہ ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ مفتی عامر عثمانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، جاننا چاہوں گا کہ آمد کا آج تذکرہ ہو رہا ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ایک مثال ہے، نمونہ ہے۔ رہنمائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 11 دن ہم نے جاننے کی کوشش کی، آج کے دن کی نسبت سے پیغام کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفیں تمام اس رب دو جہاں کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آقائے نامدار، رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ بہت شکریہ بلال بھائی پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ اس سے قبل کہ میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آؤں، ایک بہت افسوسناک واقعے کی طرف میں اشارہ بھی کرنا چاہوں گا، اور اس کی ظاہر ہے مفتی صاحب بھی مذمت کریں گے، اور ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اور ذی عقل ہے، ذی فہم ہے، وہ اس کی بھرپور مذمت کرے گا۔ گزشتہ روز حیدرآباد کے اندر ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہ شخص جو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سویا ہوا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی ہوئی ہے حیدرآباد کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو پورا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، ہمارے سامنے آئی، وہ شاید میں ان کو اپنے الفاظ میں بیان نہ کر سکوں، اور شاید مجھ میں وہ ہمت اور وہ جرت بھی نہ ہو کہ جو کچھ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور نعوذ باللہ کیا کچھ ہوا۔ بس مختصراً یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کو بہت مجروح کیا گیا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس لیول کی وہ شخصیت ہیں، اور پھر ان کے بیش بہا احسانات اس امت کے اوپر، ان کی وجہ سے کیا کیا چیزیں سامنے آئی، کس طرح سے اسلام کا بول بالا ہوا۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ عمر کی عمر ہی اسلام کی اصل عمر تھی۔ تو اس شخصیت کی گستاخی اور پھر اتنی بدترین، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور ایسے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے فی الفور، اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے۔ ایسے موقع پر جب ہم آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایسی جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں، تو اسی طرف آ جاتا ہوں میں کہ آمد کا اصل پیغام کیا تھا؟ اسی پیغام کی طرف میں آؤں گا۔ وہ ایک ہندو شاعر نے بڑا خوبصورت آمد کا تذکرہ کیا ہے کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو ایک بہت زبردست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے مقاصد تھے۔ میں یہاں اگر تمہید اس طرح باندھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری قومیں بھیجی، ہر قوم نے عروج بھی دیکھا ہے، زوال بھی دیکھا ہے، اور اس عروج کے پیچھے بھی کوئی وجہ، کوئی کاز، کوئی چیز، اور اس زوال کے پیچھے بھی کوئی وجہ۔ بنی اسرائیل کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عروج دیا، یعنی وہ قوم تھی کہ جن کے اوپر من و سلوہ آسمانوں سے نازل ہوتا تھا، لیکن وہ شاید اس کو سنبھال نہ سکے، اور اس کی سزا پھر یہ ملی کہ آگے ان کے حالات سارے ہمارے سامنے آئے۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ ساری وہ قومیں ہیں جنہوں نے عروج دیکھا لیکن بعد میں عبرت کا نشان بنا دی گئی۔ اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ اس نبی کی تعلیمات سے وہ قومیں دور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ ہم نے ان قوموں کی طرف ان انبیاء کو اور رسولوں کو ان کی زبانوں میں اس لیے بھیجا تاکہ وہ وضاحت کے ساتھ اپنی ان قوموں کو سمجھا سکیں۔ اور جب وہ قومیں اپنے انبیاء کی اور اپنے نبی اور اپنے رسولوں کی تعلیمات سے پیچھے ہٹی، تو وہ جو ایک عروج کا زمانہ تھا وہ زوال میں بدلتا چلا گیا۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ، مسلم امہ،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی زوال کے ایک لازوال داستان کی طرف چلی جا رہی ہے، اور وہ جو ایک عروج تھا، وہ جو ایک صحابہ کرام کا ایک دور تھا، وہ جو فتوحات کا زمانہ تھا، وہ جو سلف صالحین نے جو چیزیں دیکھی تھی، اس سے ہم دور چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ہر فن کے، ہر فیلڈ کے امام موجود ہیں۔ آج مغرب کہتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے تیار کیا، آج وہاں پر عمر لاز پر جو ہے نا کام ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن مسلم امہ کیوں دور چلی گئی؟ یہ زوال کی بنیادی وجوہات وہ یہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اسوہ حسنہ، جس کو کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم نے آج رول ماڈل کسی اور کو بنا لیا۔ اچھا، میں ایک اور طرف یہاں پر بھی جاؤں گا مفتی عامر، مفتی نوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا اس پر بھی رہنمائی فرمائیں۔ ناظرین، بڑا ایک سوال جو ہے وہ دل میں